السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، کل آپ حضرات نے اس مضمون کو سماعت فرمایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خدمت میں جیل کے اندر دو قیدی حاضر ہوئے. آ کر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے. قال احدهما انی ارانی عاصر خمرا. ایک نے کہا میں انگور سے شربت نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ کر اس کے شراب کو میں جمع کر رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا. دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا، روٹیوں کا طبق اٹھا کر لے کر جا رہا ہوں
تأکل الطیر منہ نبئنا، تأکل الطیر منہ، اور ان روٹیوں کو چرند و پرند نوچ کر کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، آپ ہمارے اس خواب کی تعبیر کو بیان کر دیجئے، بے شک ہم آپ کو ہم اپنا محسن سمجھتے ہیں، بڑا نیک انسان سمجھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کہ خواب کی تعبیر بیان کرتے، آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے میرے قریب ہوئے ہیں، کیوں نہ میں ان کو ایمان کی، وحدانیت کی، دعوت کی بات میں پیش کروں، میں ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نبی اور پیغمبر ہونے کے اظہار کرنے کا ارادہ فرمایا۔ دیکھو تم لوگ میرے پاس آئے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے میرے اندر کچھ خوبیاں رکھی ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے اللہ نے مجھے کچھ ایسا کمال عطا فرمایا ہے جو ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کچھ نہ کچھ ہر نبی کو اللہ نے معجزات، کمالات عطا فرمائے ہیں جو اللہ کی مرضی سے نبی کے ذات پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا یقین بنانے کے لیے، ان کو ایمان اور وحدانیت سے قریب کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا، دیکھو قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما، تم لوگوں کو جیل کے اندر جو کھانا ملتا ہے وہ کھانا آنے سے پہلے میں تم کو بتا دوں گا کہ آج وہی چیز آنے والی ہے، آج تمہارے کھانے میں یہ چیزیں ہوں گی، اتنا اتنا وہ کھانا تم کو دیا جائے گا۔ لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، وہ کھانا آنے سے پہلے میں تم کو اس کے تعلق سے خبر دے دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ میں کوئی اٹکل اور یہ میرا تخمینہ۔ یوسف علیہ السلام سے بڑے متاثر تھے قیدی، انہوں نے گزارش کی کہ آپ کے اندر بڑی خوبیاں، اچھائیاں، کمالات، محاسن ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ ہمارے اس خواب کی تعبیر کو بتا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے اس سے پہلے کہنے لگے کہ یہ لوگ بڑی عقیدت سے میرے قریب آئے ہیں، تو آپ نے اپنے ایک معجزانہ نبوت کے، اپنے نبی ہونے کے ایک معجزے کا اظہار فرمایا۔ فرمانے لگے، دیکھو جو کھانا جیل کے اندر تمہیں دیا جاتا ہے وہ کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں بتا دوں گا
کہ آج دوپہر کے کھانے میں تمہیں یہ چیزیں دی جائیں گی، فلاں چیزیں تمہیں کھانے میں دی جائیں گی، وہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ گویا ایک نبی کا معجزہ ہے، معجزے کو ظاہر کر کے، اپنی ایک خوبی کو ظاہر کر کے اور زیادہ اپنے سے قریب کر رہے ہیں قیدیوں کو، تاکہ یہ دین اسلام سے متاثر ہوں، کفر و شرک سے یہ باز آئیں۔ آپ جیل کے اندر پہنچ کر بھی دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو آپ بھولے نہیں، اپنی ذمہ داری کو ایسے ماحول میں بھی نبھا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس کا اظہار فرمایا، کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا کہ یہ چیزیں تمہیں کھانے میں دی جائیں گی۔ اب جب کھانا لایا جاتا تو بالکل اسی طرح وہی چیزیں ہوتی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے، یہ میں کوئی کاہن نجومی جادوگر نہیں ہوں، اللہ نے ذالکما مما علمنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے یہ علم سکھایا ہے، اور یہ علم مجھے کیوں حاصل ہوا، یہ صلاحیت میرے اندر کیوں پیدا ہوئی، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے، میں اللہ کو ماننے والوں میں سے ہوں، یوم آخرت پر میرا ایمان ہے، میں کافر اور مشرک نہیں ہوں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو اپنایا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام جس خدا کو مانتے تھے میں بھی اسی خدا کو ماننے والا ہوں۔ اللہ کا یہ احسان اور فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی دولت عطا فرمائی، ایمان سے اللہ نے ہمیں مالا مال فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یا صاحب السجن اما احدکم یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، پھر قیدیوں سے پوچھنے لگے، میرے جیل کے ساتھیوں ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے یا ایک اللہ کو چھوڑ کر مختلف خداؤں کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے؟ ایک اللہ کو مانے یا غیر اللہ کے علاوہ، غیر اللہ کے دوسرے بتوں کے سامنے ہم سر جھکائیں، ان میں کون سی چیز بہتر ہے ذرا تم مجھے بتاؤ۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارے باپ داداؤں نے اس کے نام رکھ لیے، یہ تو پتھر ہیں، پتھر تمہیں کیا دیں گے؟ حکم اللہ کا چلتا ہے، عبادت کے قابل ذات زمین اور آسمان میں ایک طاقت ہے، وہ اللہ ہے، وہ پروردگار ہے۔ یہ دین قیم ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ خواب کی تعبیر سنانے سے پہلے ان کو دین کی دعوت دیں، وحدانیت کا پیغام سنایا، توحید کی طرف ان کو بلایا، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ داعی کو ہر حال میں اپنے دعوت کے فریضے کو انجام دینا چاہیے، ہر حال میں وہ اللہ کا بندہ اور غلام ہے، ہر حال میں اسے اللہ کی تبلیغ کرنا چاہیے،
دعوت و تبلیغ کے فریضے کو جیل کے اندر بھی جا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں چھوڑا۔ اب ان کے خواب کی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ کہنے لگے جس نے یہ خواب سنایا تھا کہ میں خواب میں انگور نچوڑ کر شربت بنا رہا، آپ نے خواب کی تعبیر سناتے ہوئے فرمایا دیکھو تم دونوں میں سے ایک پھر سے بادشاہ کو شربت پلانے پر مامور ہو جائے گا۔ ان دو قیدیوں پر الزام تھا کہ انہوں نے کھانے میں بادشاہ کو زہر ملا کر دیا ہے، ان پر الزام تھا کہ بادشاہ کو انہوں نے کھانے میں زہر ملا کر دیا ہے، تو اس جرم میں وہ قید خانے جیل خانے بھیجے گئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، تم دونوں میں سے ایک مجرم ثابت ہوگا اور ایک بری ہو جائے گا، تم میں سے ایک پھر سے بادشاہ کو شربت پلانے پر، بادشاہ کی خدمت پر پھر سے وہ مامور ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور تم میں سے ایک کو سولی دی جائے گی، فیسلب، اس پر جرم ثابت ہوگا، فیسلب، اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، اور سولی دے کر بادشاہ اسے سولی پر چھوڑ دے گا، پرندے اس کے گوشت کو کھا کھا کر ختم کر دیں گے۔ خواب کی یہ تعبیر بتائی، لیکن آپ نے متعین کر کے نہیں بتایا کہ تم ہی سولی پر چڑھائے جاؤ گے اور تم بری ہو جاؤ گے، آپ نے متعین نہیں فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ مجرم کو ابھی سے تکلیف نہ ہو، تاکہ ابھی سے وہ گھلنے اور گھٹنے نہ لگے، پریشان نہ ہو۔ مطلق آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی، ایک بری ہو جائے گا اور ایک مجرم ثابت ہوگا، اسے سولی پر چڑھایا جائے گا۔ خواب کی یہ تعبیر بتائی تو حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے، دونوں قیدیوں نے کہا ہنستے ہوئے کہ دراصل ہم نے خواب دیکھا ہی نہیں، ہم نے خواب دیکھا ہی نہیں، ہم ایسے ہی آپ کو آزمانا چاہتے تھے۔ گویا ایک قسم کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے مذاق کرو یا تم میری آزمائش کرو، اب ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے، وہی ہوگا جو میں نے تعبیر بتائی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جھوٹے خواب بنا کر لوگوں سے تعبیر نہ لیا کر۔ بہت سارے لوگ جھوٹے موٹے خواب بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں یہ دیکھا وہ دیکھا۔ جو انسان جھوٹا خواب بنا کر اس کی تعبیر سنتا ہے، معلوم کرتا ہے، اس کے حق میں خواب اسی طرح کا اثر دکھاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب وہی ہوگا جو میں نے کہا ہے، چاہے تم میری آزمائش کرو یا میرا امتحان لو۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اب دونوں چلنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دو میں کون بچنے والا ہے، جس کے بارے میں آپ کو امید تھی کہ یہ بری ہو جائے گا، یہ بچ جائے گا، پھر سے بادشاہ کی خدمت پر یہ مامور ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کان میں اس سے کہا وقال للذی ظن انہ ناج، جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا، کان میں کہنے لگے دیکھ جب تو بادشاہ کے پاس جائے تو ذکر ربی، اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا، میرا تذکرہ کرنا کہ ایک بے قصور ایک معصوم آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، جیل میں سڑ رہا ہے۔ فلبث فی السجن بضع سنین،
ذکر فانساہ الشیطان ذکر ربی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا ذرا بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا اور میرے بارے میں بادشاہ کو بتانا کہ میں یہاں بے قصور جیل میں سزا بھگت رہا ہوں۔ اب یہ رہا ہو کر گیا، بادشاہ کی خدمت پر یہ مامور ہوا، ایک پر جرم ثابت ہوا، اسے سولی پر چڑھایا گیا۔ لیکن یہ بندہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو فانساہ الشیطان، شیطان نے اسے بھلا دیا، یہ بھول گیا ذکر ربی ہی، اپنے بادشاہ کے پاس اس کا ذکر کرنا بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی نصیحت کو وہ بھول گیا۔ تو اس کی وجہ سے فلبث فی السجن بضع سنین، اور کچھ دنوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر وقت گزارنا پڑا۔ ادھر قیدی گئے، باہر نکل کر یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے سفارش کی درخواست کی، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا یوسف ذرا یہ بتاؤ بھائیوں کے شرارتوں سے، بھائیوں کے مکر و قید سے کس نے تمہیں بچایا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ کہ کنویں کی گہرائی میں کس نے تمہاری حفاظت کی؟ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر جبرائیل نے پوچھا مصر کی ان عورتوں کی سازش سے اور شاہ مصر کی بیوی کے مکر و قید سے اور اس گناہ سے کس نے تمہیں بچایا؟ کہنے لگے میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا نبی اللہ، جب ایسے حالات میں اللہ نے آپ کو بچایا ہے، اللہ نے آپ کی مدد کی ہے، تو کیا ضرورت تھی آپ کو کہ ایک قیدی کے سامنے اپنی سفارش کرنے کی؟ کیوں آپ نے ایک قیدی کا سہارا لیا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف نے جب اس قیدی کا سہارا لیا ہے، اس سے مدد مانگی ہے، تو جاؤ اس کے جرم میں اس وجہ سے اور 7 سال تک میں یوسف کو جیل کے اندر رکھوں گا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی وجہ سے ایک نبی کی چھوٹی سی بھی بھول کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھول پر ان کو متنبہ فرماتے ہیں، متوجہ فرماتے ہیں۔ چھوٹی سی کوتاہی پر بھی، چھوٹی سی بھول پر، لغزش پر بھی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی رہبری فرماتے ہیں، ان کو متوجہ اور متنبہ کیا جاتا ہے۔ تم نبی ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور سے تم نے مدد مانگی، فلبث فی السجن بضع سنین، چلو اس کی وجہ سے اور 7 سال تک تم جیل میں رہو گے۔ کل 14 سال گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ احسان فرمایا، ان کے رہائی کے وہ اسباب پیدا فرمائے۔ چنانچہ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون۔ اب دن گزرتے گئے، 7 سال گزر گئے، دونوں قیدی ایک قیدی رہا ہو کر 7 سال اس نے گزار دیے بادشاہ کی خدمت میں۔ 7 سال کے اس طویل عرصے میں بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا وہ بھول گیا، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ چنانچہ اللہ نے ایسا غیبی انتظام فرمایا، ایک دن بادشاہ تمام درباریوں کو، تمام وزراء کو، بڑے بڑے علماء کو، نجومیوں کو جمع کرتا ہے۔ تمام جمع ہو گئے تو بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے درباریوں کے سامنے ایک خواب ذکر کیا۔
وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ بادشاہ بہت پریشان تھا، کہنے لگا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب نے میرے ہوش اڑا دیے ہیں، میں بہت پریشان ہوں وہ خواب دیکھ کر، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، کیا تعبیر ہے۔ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں، 7 موٹی تازی گائیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ یہ دبلی پتلی کمزور جو گائیں ہیں وہ 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہے ہیں۔ انی ارا 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں موٹی تازی فربا اور 7 دبلی پتلی۔ دبلی پتلی کا مطلب جو ہم لوگ قربانی میں پیش کرتے ہیں، تاکہ بات ہم لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ قربانی کے لیے وہ حصے ڈالنے پر مشترکہ قربانی میں جو گائیں ہم ذبح کرتے ہیں اس قسم کی گائیں۔ تو 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، 7 دبلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہے ہیں۔ و7 سنبلات خضر، اور 7 ہرے بھرے درخت، وأخر یابسات، اور 7 سوکھے درخت، 7 ہرے بھرے درخت اور 7 سوکھے درخت شاخیں، اور وہ 7 سوکھی ڈالیاں، سوکھے درخت وہ ہرے بھرے درختوں کو کھا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے اس خواب کا ذکر کرتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہنے لگا افتونی فی رؤیایا ان کنتم صادقین، تم میں سے کوئی اس خواب کی تعبیر جانتا ہو تو بتا کر مجھے وہ مطمئن کرے، میری اس پریشانی کو دور کرے، میں بہت پریشان ہوں، اس خواب کو دیکھ کر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ اب درباریوں نے خواب سن کر کہا کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ آخر میں بہت دیر کے بعد کہنے لگے بادشاہ یہ کوئی ایسا جھوٹا موٹا پریشان کن خواب ہے، یہ منتشر خیالات ہیں، اس خواب کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہم حکومت کے پیچ و تاب کو، سیاسی کھیل کو ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، خواب کی تعبیر کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم تو سیاسی کھلاڑی ہیں، سیاست کے شطرنج پر ہمیں بہت عبور حاصل ہے کہ کب کہاں کس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنی ہے، سیاست کے میدان میں ہمیں گہرا علم ہے اور ہمیں سیاسی شعور ہے کہ کب کس وقت میں ہم پارٹی بدلیں، کب کس وقت ہم کس ایم ایل اے کو خریدیں، ہم سیاسی پیچ و تاب کو ہم جانتے ہیں، سیاسی کھیل میں ہم ماہر ہیں۔ یہ ہمیں کیا پتا کہ خواب کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کب فرض ہوتا ہے، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو سیاسی آدمی ہیں، دین سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا پیٹ چیرا جائے تو ایک الف نہیں، ہمیں سین دستخط کرنا نہیں آتا، لیکن ہم ایم ایل اے بن چکے ہیں، منسٹر بن چکے ہیں، ہمیں دستخط تک کرنا نہیں آتا، علم سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو سیاسی کھلاڑی ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم نہیں جانتے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو ان درباریوں میں بیٹھا ہوا تھا وہ قیدی
جو 7 سال پہلے رہا ہو کر آیا تھا، جو بادشاہ کو شربت پلانے پر مامور تھا. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس وقت اسے یاد آیا کہ ہاں یوسف نے مجھ سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا. اب 7 سال گزر گئے. وہ کہنے لگا بادشاہ مجھے آپ تھوڑی مہلت دیں، مجھے کچھ دیر کے لیے آپ مجھے روانہ کریں، جیل میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا میرا انتظام کریں، مجھے اجازت دیں. ابھی چند منٹوں میں میں آپ کے خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں. انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. میں آپ کے خواب کی تعبیر لے کر آؤں گا، مجھے بھیجیں آپ جیل کے اندر. اب بادشاہ نے اسے بھیجا، اس کی پریشانی تھی، دور ہونا تھا. قالوا یا ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات. اب یہ قیدی آیا ہے بادشاہ کا قاصد، 7 سال پہلے رخصت ہوا تھا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر کے. یوسف علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا. اب یہ آیا ہے. قالوا یا ایھا الصدیق، اے سچے انسان. جیل کے اندر آ کر کہنے لگا اے سچے انسان، اے صدق و صفا پر زندگی گزارنے والے، اے میرے محسن، افتینا. بادشاہ کو پریشان کر دیا ہے، ہم سب کو بادشاہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کو دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں، 7 دبلی پتلی گائیں، موٹی تازی گایوں کو دبلی پتلی گائیں کھا رہے ہیں، اور 7 ہرے بھرے درخت ان کو کھا رہے ہیں، 7 سوکھے درخت. اے سچے انسان، اے احسان کرنے والے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے. نبئنا بتأویلہ، آپ اس کی تعبیر مجھے سنا دیجئے. بادشاہ بہت پریشان ہے، پورا دربار انتظار کر رہا ہے میرا. بادشاہ میرے انتظار میں بیٹھا ہے، جا کے میں بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر سناؤں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کوئی طعنہ نہیں دیا، اس سے اتنا ذکر تک نہیں کیا کہ ارے ظالم، 7 سال پہلے میں نے تجھ سے گزارش کی تھی، تو نے میرا چھوٹا سا کام نہیں کیا، آج ضرورت پڑنے پر تو آیا ہے، تو بڑا مطلبی انسان دکھتا ہے. نبی نے طعنہ نہیں دیا، نبی نے اسے شرمسار نہیں کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے صبر و سکون سے کام لیا. حضرت یوسف علیہ السلام پر، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس صبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشک فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے میرے بھائی یوسف کے صبر پر. اس کی جگہ میں ہوتا تو پتہ نہیں اس سے کیا کہتا. یوسف کی جگہ میں ہوتا تو پہلے یہ شرط رکھتا کہ جاؤ بادشاہ سے کہو کہ پہلے مجھے رہائی دے، بعد میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. یوسف کی جگہ میں ہوتا تو یہ شرط رکھتا، لیکن قربان جاؤں یوسف کے صبر پر کہ انہوں نے ایک طعنہ نہیں دیا. کہنے لگے قال تزرعون 7 سنین دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. جاؤ بادشاہ سے کہو کہ 7 موٹی تازی گایوں کا مطلب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آئندہ 7 سالوں میں خوب اچھی طرح بارش ہوگی اور خوب اچھی طرح ترقی ہوگی. پھر اس کے بعد 7 دبلی گائے جو بادشاہ نے دیکھے ہیں کہ ان 7 سالوں کے بعد بہت خطرناک قحط سالی آنے والی ہے.
ان 7 سالوں میں جو کچھ پیداوار ہوئی ہے وہ 7 سال ان 7 سالوں کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔ 7 دبلی گایوں کی تعبیر قحط سالی آنے والی ہے، 7 موٹی تازی گایوں کی تعبیر 7 سال اچھے خوشحالی کے ہیں۔ پہلے 7 سال خوشحالی کے، بعد میں 7 سال بدحالی کے، فقر و فاقے کے آنے والے ہیں، قحط سالی کے آنے والے ہیں۔ اور 7 ہرے بھرے درخت 7 سالوں میں اچھی طرح اناج اور غلہ اگے گا، اور 7 سوکھے درخت 7 سال میں جو پیداوار ہوگی آئندہ 7 سال میں غلہ اناج ختم ہو جائے گا۔ یہ تعبیر ہے۔ تعبیر بتانے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے اس سے کہا، بادشاہ سے کہہ دینا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ جاؤ بادشاہ سے کہو کہ خوب اناج اور غلہ اگائے، اور غلے کو، اناج کو درختوں کے اندر ہی چھوڑ دیا جائے، اسے نکال کر ذخیرہ نہ کیا جائے کہ اناج اور غلے کو کیڑ لگ جائے گا، کیڑ کھا جائے گا۔ ضرورت کے بقدر درختوں سے اناج کو نکالا جائے اور اسے استعمال کیا جائے، تاکہ بعد میں آنے والے 7 سال کوئی تکلیف نہ ہو، عوام کو پریشانی نہ ہو۔ مزید احسان فرماتے ہوئے یہ مشورہ دے کر روانہ فرمایا۔ بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر سن کر بڑا رشک آیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معتقد ہو گیا۔ وہ کہنے لگا وقال الملک اتونی بہ، اس نے قاصد کو پھر بھیجا، جاؤ یوسف کو بلا کر لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، اب وہ قاصد آیا، چلو بادشاہ تمہیں بلاتے ہیں، تمہارے اس کمال سے، تمہاری تعبیر سے بادشاہ بہت خوش ہوا، اب چلو تمہیں بادشاہ بلا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال رجع الی ربک، نہیں میں نہیں آؤں گا، جا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا۔ قال رجع الی ربک، جا بادشاہ کے پاس، اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے متعلق صفائی کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ جا بادشاہ سے پوچھ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، جا بادشاہ سے پوچھ کر آ کہ ان عورتوں کے اس کیس میں، اس معاملے میں بادشاہ مجھے کیا سمجھتا ہے، کیا اس کی نگاہ میں مجرم ہوں یا معصوم ہوں، کیا معاملہ ہے یہ میرا، پہلے میرے معاملے کی صفائی پیش کی جائے، پھر اس کے بعد میں جیل سے باہر آؤں گا۔ اب قاصد واپس گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے میرے بھائی یوسف کے صبر پر، اس کی جگہ میں ہوتا تو جیسے ہی بادشاہ کا پیغام آیا میں فوراً جیل کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا، فوراً میں واپسی کی تیاری شروع کرتا، لیکن رشک آتا ہے مجھے یوسف کے صبر پر۔ اب قاصد واپس گیا۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 12ویں پارے میں اس پورے مضمون کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، پوچھا یوسف کے متعلق کیا ارادہ تھا تمہارا، تم کیا سمجھتی ہو یوسف کو، غلطی کس کی تھی؟ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا تو عورتوں نے کہا قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، یوسف بے قصور ہے، یوسف کے اندر کسی قسم کی برائی نہیں تھی، ہم ہی لوگوں نے یوسف کو بہکایا تھا، قصوروار ہم ہیں، وہ تو معصوم ہے، بے قصور ہے۔ صفائی کب مل رہی ہے؟ 14 سال جیل گزارنے کے بعد، جس طرح آج بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ کتنے ہمارے معصوم نوجوان جن میں اکثریت پڑھے لکھے نوجوانوں کی ہے، آج جیلوں کے اندر
ایسے ہمارے نوجوان پڑے ہوئے ہیں جن پر کوئی قصور نہیں ہے، پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں کہ نہ ان پر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی تنظیم ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ 14 سال کیا 20 سال، ابھی 1 سال پہلے ایک نوجوان رہا ہو کر آیا ہے، 24 سال اس نے جیل کے اندر گزارے، 24 سال کے بعد عدالت فیصلہ سنا رہی ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ 20 سال کی عمر میں جیل میں گیا، کالے بالوں سیاہ بالوں کے ساتھ وہ گیا تھا، سفید بالوں کے ساتھ وہ باہر آ رہا ہے، اور مضبوط ہڈیوں کے ساتھ گیا تھا، کمزور ہڈیاں لے کر جیل سے باہر آ رہا ہے۔ نوجوانی کے عالم میں گیا تھا، بوڑھا ہو کر باہر آ رہا ہے۔ 24 سال کے بعد فیصلہ یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ آج بھی ہیں ایسے کئی علماء، کئی معصوم نوجوان جو مسلمان تنظیموں کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ کاش کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ہمیں پوچھ کر دیکھے، کوئی ہمارے تعلق سے آواز اٹھائے، لیکن کون ہے جو ان کی فکر کرے؟ کون سی تنظیم ہے جو ان کی مدد کے لیے آگے آئے؟ کون سا منسٹر ہے جو ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھائے، ان کے حق اور باطل ہونے کا عوام کو ان کے سامنے حق اور باطل کو پیش کرے؟ کس تنظیم میں یہ جرأت اور طاقت ہے؟ آج بھی کئی نوجوان اس کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کی مدد فرمائے، ان بے قصوروں کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس بھیج دیا، جا پہلے اپنے بادشاہ کی رائے معلوم کر، اس کے بعد پھر میں آؤں گا۔ کہیں رہا ہو کر آنے کے بعد قوم رعایا یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو بادشاہ کے رحم و کرم پر چھوٹ کر آئے۔ اب قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانہ لمن الصادقین۔ ان عورتوں میں شاہ مصر کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ کھڑی ہوئی کہنے لگی آج حقیقت کھل چکی ہے، بے شک میں اپنے جرم کا اقرار کرتی ہوں، میں نے ہی یوسف کو بہکایا تھا، وہ تو سچا انسان ہے، وہ تو معصوم آدمی ہے، میں ہی خیانت کرنے والی ہوں، میں نے ہی اسے تکلیف سے دوچار کیا۔ آج حق ظاہر ہو گیا، آج حق کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا اعزاز اور اکرام فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ میں نے جیل سے باہر آنے سے اس لیے انکار کر دیا تاکہ بادشاہ کے دل میں میرے تعلق سے کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اور اسے یقین ہو جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں میں نے اس کے حرم کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہیں کی ہے، میں نے اس کے احسان کو مد نظر رکھا ہے، میں نے اسے محسن سمجھا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے میں نے اس کے خلاف کوئی شرارت نہیں کی ہے، اور نہ ہی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند بھی نہیں فرماتے۔ خیانت کرنے والے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل فرمایا، لباس تبدیل فرمایا، سارے قیدیوں کو جمع فرمایا، سب کے لیے اجتماعی طور پر دعا مانگی، اور سب سے معافی چاہتے ہوئے کہ اگر اس مدت زندگی میں مجھ سے کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے قیدیوں سے رخصت ہوتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے حضرات مفسرین نے
جیل کے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنا متاثر تھے، جب یہ واپس ہو رہے تھے تو جیل کے قیدی ایسا رونے لگے گویا آج ان کے باپ کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے، گویا کوئی ماں اپنی بچی کو رخصت کر رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کرو، حسن اخلاق سے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرو۔ عہدے کے ذریعے سے تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو، لیکن اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، تم تہجد گزار بھی ہو، 5 وقتہ نمازی بھی ہو، شب بیدار ہو، روزے دار ہو، حج اور عمرے کرنے والے ہو، لیکن تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، تمہاری نماز، تمہاری تہجد تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اگر تمہارے اخلاق بگڑ گئے تو تمہاری تہجد سے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ بد اخلاق انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معاشرے میں اس طرح زندگی گزارو، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنے اندر کی کج مزاجی کو دور کرو، اپنے اندر پائے جانے والی بدخلقی سے توبہ کرو۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہاں اچھے اور نیک لوگوں کو جیل میں بٹھایا جاتا ہے اور معصوموں کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے، ظالموں کو تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا ضرور آ ہی جاتا ہے کہ حق واضح ہو کر رہ جاتا ہے، حق کی فتح ہو کر رہتی ہے، باطل کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرتے ہیں۔ کہاں حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے قید خانے میں ہیں اور کنویں کی گہرائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے وہ وقت زندگی میں لایا ہے، یہ ان کی عبادت کی وجہ سے نہیں، یہ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ یوسف کو کنویں کی گہرائی سے اٹھایا، قید خانے سے اٹھایا، اب لا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ نے ان کو اپنی کرسی چھوڑ کر دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کی تختی پر اس عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، اب لوگ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، جن بھائیوں نے آج سے کم و بیش 40-45 سال پہلے مجھ 7 سال کے بچے کو جنہوں نے لاتوں سے جوتوں سے مار مار کر مجھے کنویں کی گہرائی میں ڈھکیل دیا تھا، آج وہی میرے بھائی بھکاری بن کر میرے سامنے آ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام عہدے پر بیٹھے ہیں، وجاء اخوت یوسف، اللہ فرماتے ہیں یوسف بیٹھے ہیں مصر کے بادشاہ بن کر، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی آ رہے ہیں بھکاری بن کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ پڑی، 10 بھائیوں کا یہ قافلہ آ رہا ہے، سمجھ گئے میرے بھائی آ رہے ہیں۔ کیا معاملہ فرمایا یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے ساتھ؟ آج کے اس عنوان میں یہ بات واضح ہو گئی، غلط انسان کو اللہ ذلیل کر کے رہیں گے، باطل پرست کو اللہ ایک نہ ایک دن ذلیل کر کے رہیں گے، نیک انسان کی عزت کو ضرور بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، وقتی طور پر اس پر حالات ضرور آتے ہیں، لیکن حق کو ہمیشہ اللہ اونچا کر کے رہیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، انشاءاللہ پوری تفصیلات میں آئندہ جمعہ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔